السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر کلاس 5 کے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ میں آپ کے اسلامیہ سبجیکٹ کا ٹیچر سر غلام ربانی اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو چیپٹر ایکسپلین کیا تھا اور ریڈ کیا تھا، اس کا نام تھا فتح مکہ۔ جو امید ہے آپ نے وہ ویڈیو غور سے دیکھ لی ہوگی اور اس کے جو ہے وہ ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ہم لاسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے جدائی کی گھڑی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے، آپ نے غور سے اس کو سننا ہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا سلیبس جو ہے وہ ہم اینڈ کروا دیں گے، اینڈ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اچھی سی جو ہے وہ تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلے کام کمپلیٹ کرنا ہے، کام کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کی اچھی سی ہم آپ کو تیاری بھی کروائیں گے۔ اوکے، تو آج جو ہم چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے جدائی کی گھڑی۔ اس کا نام کیا ہے؟ جدائی کی گھڑی۔ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ اس ٹاپک کا جو یہ عنوان ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ نے غور سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اچھی طرح سننا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا یہ چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیج نمبر 102 پر، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات بتائے گئے ہیں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے جدا ہو رہے تھے، تو وہ جدائی کی گھڑی کیسی تھی، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ پورا چیپٹر یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے غور سے سننا ہے اور اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں آپ کو کام کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ پیارے بچوں، وہ ماہ سفر کی 18 یا 19 تاریخ تھی اور ہجرت کا 11واں سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لائے۔ یہ مدینہ کا قبرستان تھا جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک وہاں پر دفن مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا۔ بخار کی شدت کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی گئی۔ 5 روز گزر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے رہے، مگر جب کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ وہ کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ پیارے بچوں، آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بات کیا چل رہی ہے۔ بات یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے گئے، وہاں پہ دعا کر کے جب واپس آئے تو آپ کو بخار ہو گیا اور وہ بخار تیز ہوتا چلا گیا اور آپ کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور 5 وقت نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تو رہے، مگر جب کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو مجبوراً آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور وہ کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سنبھلی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے منع کر دیا۔ پھر ان کے برابر میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خطبہ فرمایا، جس میں کیا فرمایا؟ جس میں یہ باتیں ارشاد فرمائی: اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر جو نعمتیں ملنے والی ہیں انہیں قبول کرے۔ اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا۔ دیکھو، میرا نام لے کر کسی چیز کو حلال اور حرام نہ کہنا۔ میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو اللہ نے حلال کی اور اسے ہی حرام کیا جسے اللہ نے حرام کیا۔ میرے بعد عام مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصار بہت کم رہ جائیں گے۔ اے مہاجرین، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، میرے اہل بیت کی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ حضرت عباس کے ساتھ تشریف لائے مسجد میں اور حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آہٹ سنی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اشارے سے آپ نے منع کر دیا۔ پھر ان کے برابر میں بیٹھ کر نماز کمپلیٹ کی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو ایک مختصر سا خطبہ دیا اور ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، اب میرے جانے کا وقت آ چکا ہے اور میں نے وہی باتیں تم سے کہی ہیں جو اللہ نے مجھے جن کاموں کا حکم دیا، اور فرمایا کہ مسلمان بڑھتے جائیں گے،
انصار جو ہے یعنی کہ مدینے والے جو بہت کم رہ جائیں گے، مگر اے مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے مکے والے، ان سے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور میرے خاندان والوں کا بھی خیال رکھنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجرے میں واپس تشریف لے۔ اس کے بعد کیا ہوا پیارے بچوں؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر خدا کی مار ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ انہوں نے اپنی پیغمبروں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ عبادت گاہ بنا لیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات محسوس ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی یہ لوگ میرے کوئی عبادت گاہ نہ بنا رہے، اس کو سجدہ وغیرہ نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کے سامنے وہ حرکتیں نہ کریں جیسے اور مذہب والے کرتے ہیں۔ اسی بیماری میں پھر ایک دن فرمایا اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہو تو ان سے وصول کرے، اگر میں نے کسی کی جان مال یا عزت کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان مال عزت حاضر ہے، وہ مجھ سے اسی دنیا میں بدلہ لے لے۔ سب لوگ خاموش رہے، صرف ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ میرے اتنے درہم آپ کے ذمے نکل دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ رقم ادا کر دی۔ پیارے بچوں، اس کے بعد جو کیا ہوا، وفات کے دن صبح کے وقت طبیعت کو کچھ سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز کے لیے سب باندھے کھڑے تھے۔ لوگ خوشی سے بے قابو ہونے لگے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز میں مشغول رہنے کا اشارہ کیا اور پردہ گرا دیا۔ پیارے بچوں، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جوں جوں دن جو ہے وہ چڑھتا گیا، جوں جوں دن جو ہے وہ چڑھتا گیا، آپ کو جو ہے وہ بار بار غشی آنے لگی۔ تیسرے پہر بے چینی بہت بڑھ گئی۔ لوگوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ نماز نماز، غلاموں سے نیک برتاؤ کرو۔ اس کے بعد آپ سے انگلی اٹھائی، 3 بار فرمایا کہ بس اب سب سے بڑے ساتھی کے پاس، اور پھر آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ تو پیارے بچوں، جو ہے وہ پیر کا دن تھا، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ اور 11 ہجری تھی، اور بعض کتابوں میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ بھی بتائی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ یہ خبر عام ہو گئی تو مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور منگل کے دن آپ کے خاص عزیزوں اور کچھ پیارے ساتھیوں نے آپ کو غسل دیا۔ وہ 3 سفید کپڑوں کا کفن پہنا۔ غسل اور کفن کے بعد فیصلہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی میں آپ کی وفات لہذا اسی حجرے میں آپ کے پاس 5 جسم کو زمین کے حوالے کر دیا گیا۔ چنانچہ وہیں قبر کھودی گئی۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر غلاموں نے، اور آخر میں بچوں نے باری باری حجرے کے اندر جا کر نماز جنازہ پڑھی، جنازے کی نماز پڑھی۔ بدھ کو رات گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو روضہ رسول کہا جاتا ہے، جو کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ تو پیارے بچوں، خلاصہ یہ نکلا، خلاصہ یہ ہوا یعنی کہ جب آپ کی طبیعت اور مزید بگڑتی چلی گئی، یعنی اور زیادہ خراب ہوتی چلی گئی، اور حالت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو بار بار غشی ہونے لگی یا بار بار بے ہوش ہونے لگے، اور بے چینی بہت بڑھ گئی، اور لوگ بار بار فرماتے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی یہی فرمانے لگے کہ نماز نماز، غلاموں سے نیک برتاؤ۔ یعنی اس موقع پر بھی لوگوں کو اسی بات کی ہی نصیحت کر کے گئے کہ دیکھو نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ بس یہ کہتے کہتے آپ کی روح پرواز کی۔ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور 11 ہجری تھی، اور بعض کتابوں میں پہلی تاریخ بھی بتائی گئی ہیں۔ اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 63 ایئرز یعنی 63 سال۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ خبر عام ہو گئی تو اس وقت لوگ نڈھال ہو گئے، ایک دم سب پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور منگل کے دن جو ہے وہ سارے خاص عزیز اور رشتہ دار جمع ہو گئے۔ آپ کو غسل دیا، 3 سفید کپڑوں کا کفن پہنایا گیا۔ غسل اور کفن کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی آپ کو دفن کیا جائے، لہٰذا وہاں پر زمین کھودی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حجرے کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر غلاموں نے، اور آخر میں بچوں نے پھر باری باری اندر جا کر جنازے کی نماز پڑھی۔ تو پیارے بچوں، بدھ کے رات جو ہے وہ آپ کی تدفین کی گئی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو روضہ رسول کہا جاتا ہے، جو کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا چیپٹر جدائی کی گھڑی۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت غم، دکھ اور افسوس کی بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی جتنا اور پیغمبروں کو جانا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے اب تک موجود ہیں۔
ٹھیک ہے. حقیقت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، قرآن کی تفسیر کی شکل میں، تشریح کی شکل میں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر ہم چاہیں تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھ کر اس کو اچھی طرح سمجھ کر اور ان احادیث پر عمل کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے. یہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہاں کی ایکسرسائز کروائی جائے گی، مشق کروائی جائے گی. مشق کے اندر جو ہے کچھ سوالات آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ سوالات جو ہے وہ آپ کو حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ خالی جگہیں ہیں وہ آپ کو پر کروائی جائیں گی، اور اس طریقے سے یہ سارا چیپٹر ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور لاسٹ میں ایک ایکٹیویٹی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سرگرمی ہے، وہ آپ سے حل کروائی جائے گی انشاءاللہ. نیٹ کے ذریعے سے آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ اس کا ایک پیراگراف جو ہے وہ اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. تو یہ کام بھی انشاءاللہ جب ہم آپ کو ہوم ورک سینڈ کریں گے تو اس وقت ہم آپ کو یہ سارا بتا دیں گے. اوکے. خاص بات اس کی کیا ہے، اس چیپٹر کے اندر ایک خاص بات یہ بیان کی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا. یعنی ان چار حضرات نے، گویا کہ ان چار حضرات نے جو ہے وہ غسل دیا. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود دی. تو یہ خاص بات اس چیپٹر کی تھی، جو مجھے امید ہے یہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کے نالج میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودنے والے کون سے چار صحابی تھے اور کس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے کون سے چار صحابی تھے اور قبر کھودنے والے کون سے صحابی تھے، ان کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو امید ہے یہ سارا چیپٹر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ سے ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سارا کام آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. پھر اس کا جو ورکنگ ہوگی، اس کا جو کام ہوگا ہوم ورک، وہ ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دیں گے. پھر آپ وہاں سے دیکھ کر اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.